وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب پولیس کی کارکردگی سے ناخوش، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی میٹنگ میں کارکردگی بہتر بنانے کا حکم دے دیا، کہا کہ نمبرز گیم کی بجائے کرائم پر قابو پا کر عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تھانوں میں آ کر لوگ حوالات میں ملزمان کو قتل کر کے جا رہے ہیں، جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی کسان اور زراعت دوست پالیسیز کے اثرات، یوریا کی فروخت میں 50% اضافہ ہو گیا۔ جائزہ رپورٹ میں کھاد کے استعمال میں اضافے کی تصدیق، رپورٹ کے مطابق 991,000 ٹن یوریا کی فروخت سے 57.9% اضافہ ہوا۔ سوال ہے، یہ جو اتنی مقبول جماعت ہے، عمران خان کو سزا ہوئی القادر کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے، پنجاب میں تو خیر چیری جو ہے وہ پر نہیں مارتی، کے پی کے میں کتنے لوگ نکلے، کے پی کے میں کسی نے احتجاج کیا کہ ہمارے لیڈر کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا، اس کے لیے کوئی بندہ باہر نکلنا نہیں چاہتا، اور اگر ابھی بھی ان کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تو ان کو کوئی اور ایڈونچر کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ مریم نواز صاحبہ نانی ہیں، آپ کو پتا نانی کے اوپر بھی بہت کوشچن اٹھائے گئے تھے، ان کو نانی کہہ کے تضحیق کی جاتی تھی، اور آج اگر پنجاب کے بچے ان کو ماں کہتے ہیں، ماں ہونا بھی ان کے لیے آنر ہے، اور جنہوں نے جو ہے وہ مطلب اپنے بچوں کی ماؤں کا کچھ لحاظ نہیں کیا، وہ قوم کی ماں کا لحاظ کیا کریں گے؟ بانی پی ٹی آئی کو سزا پر خیبر پختونخوا سے بھی کوئی نہیں نکلا، ان کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تو کوئی اور ایڈونچر کر کے دیکھ لیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی گھن گرج، کہا کہ سیاسی مخالفین کو ہماری خدمات سے بہت خوف آ رہا ہے، دوسرے صوبے بھی پنجاب میں ہونے والے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سے پیپلز پارٹی مائنورٹی ونگ کے وفد کی ملاقات ہوئی، سردار سلیم حیدر خان نے کہا حکومت پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اتحادی ہونے کا تجربہ بڑا مایوس کن رہا، اگر اس دفعہ تجربہ ناکام ہوگا تو ہمیشہ کے لیے راہیں جدا کر لیں گے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اقدام، ای کیب اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ، ای کیب اسکیم سے نوجوانوں کے لیے روزگار کا حصول آسان ہوگا، اسکیم کے تحت نوجوانوں کو آسان اقساط پر گاڑیاں دی جائیں گی، محکمہ ٹرانسپورٹ نے پیپر ورک مکمل کر لیا۔ ساملکی ون ڈے سیریز کا شیڈول جاری، قذافی اسٹیڈیم پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچوں کی میزبانی کرے گا، پہلا میچ 8 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا، 10 فروری کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے میچ کا میزبان بھی قذافی اسٹیڈیم ہوگا۔ آئی سی سی کا ویمنز T20 ٹیم آف دی ایئر 2024 کا اعلان، پاکستان سے اسپنر سعدیہ اقبال ویمنز T20 ٹیم آف دی ایئر میں شامل، بھارت سے 3، جنوبی افریقہ سے 2 کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوں گے، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، آسٹریلیا، آئرلینڈ سے ایک کھلاڑی اسکواڈ میں شامل۔ شہر میں گرد و غبار اور فضائی آلودگی کا راز برقرار، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 270 سے زائد ریکارڈ، ایمپریس روڈ گڑی شاہو میں AQI 500 سے تجاوز کر گیا، طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ کا واسا کے زیر نگرانی چوہان ڈیم واٹر سپلائی پروجیکٹ کا دورہ کیا گیا، بلال یاسین نے واٹر سپلائی میگا پروجیکٹ پر کام کا جائزہ لیا، منصوبے کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی، کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے پسماندہ علاقوں کو صاف پانی کی سہولت میسر ہوگی۔ شہر میں بجلی کے بے ہنگم لٹکتے تار، ضلعی انتظامیہ ایکشن کے لیے تیار، منی مارکیٹ حسین چوک MM عالم روڈ پر آپریشن کیا گیا، کھمبوں کے گرد تمام کیبلز کاٹ دی گئی، کمشنر لاہور زید بن مقصود نے کہا کہ بجلی کے کھمبوں کے گرد لٹکتے تار حادثات اور بدصورتی کا سبب ہے۔ کلین مشن کی تکمیل کے لیے DC لاہور ان ایکشن سید موسیٰ رضا کا تحصیل نشتر زون کے مختلف مقامات کا دورہ کیا گیا، گجمتا، کشمیر پکی روڈ اور پرانا کہنا میں تجاوزات اور صفائی اقدامات کا جائزہ لیا، مستقل عارضی تجاوزات کو فی الفور ہٹایا جائے، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت۔ تجاوزات مافیا کے خلاف ضلعی انتظامیہ کا ایکشن، DC کمپلیکس اور انارکلی فورٹ اسٹریٹ میں انسداد تجاوزات آپریشن، اسسٹنٹ کمشنر واہگہ محمد عامر بٹ کی زیر نگرانی منہالہ میں 19,000 کنال سرکاری زمین واگزار کرائی گئی،
منہالہ روڈ، فیصل بازار، جلو اور جی ٹی روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریڑھی بازار کامیاب ہو گئے، تجاوزات مافیا کی چیخیں آسمان تک بلند ہونے لگی۔ ہربنس پورہ میں تجاوزات مافیا کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے ماہانہ کرایہ دیتے ہیں۔ حکومت نے ریڑھی بازار بنا کر کاروبار متاثر کر دیا ہے۔ ماڈل بازار اس طرح بنتے ہیں، ایک طرف دکانیں ہیں اور آپ روڈ کے اوپر آپ ریڑیاں لگوا رہے ہیں اور ان کو آپ ماڈرن بازار کا ایک نام دے رہے ہیں۔ یہ انکروچمنٹ ایکچولی وہ ہے، 10 کروڑ روپے دکانوں پہ لگایا ہوا ہے اور وہ 10 بندوں کا روزگار، آپ ان کا روزگار خراب کر رہے ہیں۔ کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پراپر جگہ دیں، ٹھیک ہے، وہ جہاں جا کے اپنا روزگار چلائیں۔ اور یہ جو دکانوں کی آگے انہوں نے ٹھیلے لگائے، ظاہر 2-3 لاکھ روپیہ کرایہ دیتے ہیں، وہ تھوڑا بہت اگر باہر کرتے ہیں تو ان کے لیے مصیبت ہے۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کا ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کیس، آمنہ عروج کے شریک ملزم حسن شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے سماعت کی ہے۔ ملزم حسن شاہ اغوا کیس میں مرکزی ملزم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آل پاکستان وکلا کنونشن بلانے کا اعلان۔ وکلا کنونشن 1 فروری کو ہائی کورٹ بار میں ہوگا۔ صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ اور صدر لاہور بار مبشر الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے بنیادی حقوق پامال ہوئے ہیں۔ ریکوری میں ناقص کارکردگی، ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اضافی چارج لینے والے انسپیکٹر کو تبدیل کر دیا۔ لاہور رنگ نے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے انسپیکٹر کو چارج دینے کی نشاندہی کی تھی۔ انسپیکٹر ملک ادریس سے جیا موسیٰ کا چارج لے کر محمد ندیم انسپیکٹر کو سونپ دیا گیا۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی ذریعے صدارت اجلاس، صوبائی دارالحکومت کی تمام ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا، شہر کو بھکاریوں سے پاک کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا، کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق خواتین اور بچوں کی شکایات کو فوری نمٹایا جائے۔ شہر میں پیشہ ور غداگروں کو قانون کی گرفت میں لائیں گے، ایس پی ڈولفن شاہمیر خالد کی سیکٹر انچارجز کو ہدایت۔ میٹنگ میں جرائم کی روک تھام اور حکمت عملی کا جائزہ لیا، ایس پی کی شہر میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ہدایت۔ پولیس شہداء کے اہل خانہ کو گھروں کی فراہمی کا سلسلہ جاری، شہید کانسٹیبل اصغر علی کے اہل خانہ کو بھی گھر مل گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق اہل خانہ کو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کا گھر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب کا شہید کی لازوال قربانی کو بھرپور خراج تحسین۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے استقبال کیا، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ ڈی آئی جی کی اپنے سٹاف سے ملاقات، محنت اور دلجمی سے کام کرنے کی ہدایت۔ سپیریئر یونیورسٹی میں ایلومنائی ایسوسی ایشن الیکشن کے لیے آن لائن ووٹنگ، کمبائن، لیگیسی، سٹار اور الائنس گروپس میں کانٹے دار مقابلہ۔ ووٹنگ کا عمل آج رات 12 بجے تک جاری رہے گا۔ جیتنے والے ممبران سے ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کانوکیشن ڈے پر حلف لیں گی۔ سیاروں کی پریڈ دیکھنے کا آج بہترین موقع، ماہرین فلکیات کے مطابق 6 سیارے ان دنوں ایک ہی لائن میں نظر آ رہے ہیں۔ زہرہ، مشتری، مریخ اور زحل کو آنکھ سے دیکھا جا سکے گا اور دوربین کا استعمال کرتے ہوئے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سیاروں کا یہ نظارہ فروری کے دوسرے ہفتے تک جاری ہی رہے گا۔ بیکن ہاؤس والٹن کیمپس میں اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد، طلبہ کے لیے مختلف کھیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی سارہ احمد کی خصوصی شرکت، بچوں میں میڈل اور انعامات تقسیم کیے، کہا کہ بچوں کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے تعلیم کے ساتھ کھیل بھی ضروری ہے۔ وائس کالج میں شاندار فن فیئر، یادگار ایونٹ کی سربراہی کالج کی ڈائریکٹر حمیدہ طارق نے کی ہے، کہا ایونٹ کا مقصد طلبہ کو تفریح اور سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ فن فیئر میں سٹالز اور کھیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا۔